الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیمار پوچھی۔ کسی بزرگ کا قول ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام سے ان کی بیماری کے ایام کے بعد پوچھا گیا کہ حضرت یہ صحت کا زمانہ اچھا ہے یا وہ بیماری کا زمانہ اچھا تھا؟ فرمانے لگے کہ صحت بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، بیماری بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، لیکن ایک بات عجیب ہے کہ جب میں بیمار تھا اور صبح ہوتی تھی تو اللہ رب العزت پوچھتے تھے کہ ایوب تیرا کیا حال ہے۔ مجھے اس بات سے اتنی لذت ملتی تھی کہ پورا دن مجھے تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ جب شام ہوتی تو اللہ تعالیٰ پھر عیادت فرماتے کہ ایوب تیرا کیا حال ہے۔ اس سے ساری رات مجھے تکلیف محسوس نہیں ہوتی تھی۔ بیماری تو چلی گئی لیکن اللہ رب العزت کی عیادت کرنے کا لطف اور مزہ مجھے آج بھی یاد آتا ہے۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ صبر کہتے ہیں کوئی تکلیف دہ بات پیش آئے تو انسان زبان سے کوئی خلاف شرع بات نہ نکالے، نہ جسم کے دوسرے اعضاء سے کوئی خلاف شرع بات نکالے، نہ جسم کے دوسرے اعضاء سے کوئی خلاف شرع کام کرے، اپنے آپ کو قابو میں رکھے، نہ زبان سے پروردگار کے شکوے کرے، نہ اعمال سے اس کی نافرمانی کرے۔ اگر غم، مصیبت، بیماری اور پریشانی کے باوجود بھی یہ کیفیت ہے تو یہ آدمی صبر کرنے والا کہلائے گا۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ جب ہمیں کوئی اس قسم کی صورتحال پیش آتی ہے تو ہم دوسرے لوگوں سے اس بات کا بدلہ لینے کے لیے خود طلب ہو جاتے ہیں۔ بہترین حکمت عملی، مثال کے طور پر کسی نے کچھ الفاظ کہہ دیے جو ہمیں ناگوار گزرے۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ رشتہ داروں میں کوئی جھگڑے کی بات ہو گئی تو ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک کی تھی، ہم دو کریں گے۔ ایسی صورتحال میں اللہ رب العزت ہمیں ہمارے مخالفین کے ساتھ کھلا چھوڑ دیتا ہے کہ تم جانو تمہارا کام جانے، اگر تم صبر کرتے تو تمہاری طرف سے بدلہ لینے والا میں ہوتا۔ اب چونکہ تم نے خود قدم اٹھا لیا اس لیے میں تمہارا معاملہ تمہارے اوپر چھوڑ دیتا ہوں۔ اس لیے بہترین حکمت عملی یہ ہے کہ جب بھی کوئی ایسی بات انسان کو پیش آئے تو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے۔ محبوبہ اور محبوب کا بدلہ۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک بزرگ اللہ والے جا رہے تھے۔ سردی کا موسم تھا، بارش بھی تھی، سامنے سے میاں بیوی آ رہے تھے۔ ان بزرگوں کے جوتے سے ایک دو چھینٹیں اڑی اور عورت کے کپڑوں پر جا گری۔ خاوند نے جب دیکھا تو اسے بڑا غصہ آیا، کہنے لگا تو اندھا ہے، تجھے نظر نہیں آتا؟ تو نے میری بیوی کے کپڑے خراب کر ڈالے۔ غصے میں آ کر اس نے اس اللہ والے کو ایک تھپڑ لگا دیا۔ بیوی بڑی خوش ہوئی کہ تم نے میری طرف سے خوب بدلہ لیا۔ پھر خوشی خوشی دونوں گھر چلے گئے یا اللہ والے آگے چلے گئے۔ تھوڑی دور آگے گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک حلوائی کی دکان ہے۔ حلوائی نے سوچا تھا کہ آج سردی ہے، لہٰذا آج مجھے اللہ کا جو بھی بندہ سب سے پہلا نظر آیا میں اس کو اللہ کے لیے گرم دودھ کا ایک پیالہ ضرور پلاؤں گا۔ اب وہ انتظار میں تھا۔ یہ بزرگ جب اس کے قریب سے گزرے تو اس نے بلایا، بٹھایا اور گرم گرم دودھ کا پیالہ پیش کیا۔ سردی تو تھی ہی صحیح، انہوں نے وہ گرم دودھ کا پیالہ پیا، اللہ کا شکر ادا کیا، دکان سے باہر نکل کر آسمان کی طرف دیکھا اور کہا واہ اللہ تیری شان بھی کتنی عجیب ہے، کہیں تو مجھے تھپڑ لگواتا ہے اور کہیں مجھے گرم دودھ کے پیالے پلواتا ہے۔ اتنے میں وہ میاں بیوی اپنے گھر کے قریب پہنچ چکے تھے۔ خاوند سیڑھیوں پہ چڑھ رہا تھا کہ اس کا پاؤں اٹکا، وہ گردن کے بل گرا اور وہیں اس کی موت واقع ہو گئی۔ بیوی نے کہا کہ تھوڑی دیر پہلے ایک واقعہ پیش آیا تھا، اس بوڑھے نے کہیں اس کے لیے بد دعا تو نہیں کر دی؟ لوگ ان کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اس نے ایک تھپڑ ہی مارا تھا، آپ معاف کر دیتے، آپ نے اس کے لیے بد دعا کر دی؟ انہوں نے کہا نہیں، میں نے کوئی بد دعا نہیں کی۔ بات در حقیقت یہ ہے کہ اس کو بیوی سے محبت تھی۔ جب بیوی کو تکلیف پہنچی تو اس نے بدلہ لیا۔ مجھ سے میرے پروردگار کو محبت تھی، جب مجھے تکلیف پہنچی تو میرے پروردگار نے بدلہ لے لیا۔ تو جب انسان اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بدلہ لے لیا کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حاسدین۔ یہ سادہ سا اصول ہے کہ دنیا میں جتنے برے لوگ گزرے ان کے مخالفین اور حاسدین اتنے ہی زیادہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حاسدین اور مخالفین سب سے زیادہ تھے۔ اسی لیے حاسدین کے حسد سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک آیت نازل فرمائی، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا فرماتی تھی کہ میرے والد گرامی پر اتنی مصیبتیں آئیں کہ اگر وہ مصیبتیں دل کے اوپر آ پڑتی